بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ملک کے ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب، جو اپنی تلاوت سے یقیناً مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پر، افطار کے حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، مجھے الحمدللہ اس بات پر ناز ہے کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں، اس دین کا ماننے والا ہوں، اس نظریے کا پیروکار ہوں، اس نظریے کا ماننے والا ہوں ناظرین، یا یوں کہیے اس اسلام کا ماننے والا ہوں
جو اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا سب سے عظیم علمبردار ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں ناظرین، اسلام کا تصور بنیادی طور پر انسان کا احترام، وقار اور مساوات پر مبنی ہے۔ یتیموں کے حقوق پر اسلام نے اس حد تک زور دیا ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مواقعوں پر یتیم کا ذکر کیا گیا، اور جہاں پر یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا حق ادا کرنے کا حکم ہے، وہاں پر یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے والے اور ان کے مال و اسباب کو غصب کرنے والے، ان کے حقوق کو غصب کرنے والوں پر سخت ترین وعید بھی کی گئی ہے۔ یعنی سورہ نساء سے آواز آتی ہے ناظرین کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا صاحب، جو لوگ بھمبوڑتے ہیں نا مال کو یتیموں کے، ذرا توجہ سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کیا رہا ہے سورہ نساء میں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، ناظرین کرام، مجھے یتیموں سے اس لیے بھی پیار ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے۔ پھر اس در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتامہ کی محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی نہایت اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی ناظرین، جو رہتی دنیا تک کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، پیش ہی نہیں کر سکتا۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتامہ کی اچھی کفالت کرنے پر جنت کی خوشخبری سنا دی، تو کہیں ان کے حقوق کی پامالی کرنے والے کو دردناک عذاب کی وعید بتا دی۔ دین تو ناظرین اس حد تک مائکرو لیول پر جا کر سمجھاتا ہے کہ جب کسی یتیم کو دیکھو تو اس یتیم کے لیے محبت کرنے والے باپ بن جایا کرو۔ جس طرح اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیتے ہو، اسی طرح کوئی یتیم اگر سامنے نظر آئے تو اسے بھی گود میں اٹھا لیا کرو۔ جس طرح اپنی اولاد کو اپنے سینے سے، اپنی چھاتی سے لگاتے ہو، اسی طرح کسی یتیم کو پاؤ تو اسے بھی اپنے سینے سے لگاؤ۔ جس طرح اپنے بچوں کے لیے کھلونے یا کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیتے ہو، بازار سے خرید کے لاتے ہو نا، تو اسی طرح تم ارد گرد محلے میں، قرب و جوار میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی یتیم بچہ دیکھو تو اس کے لیے بھی وہ چیزیں لے کر آؤ۔ یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، کتنی ناظرین؟ 3 یتیموں کی، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رات بھر عبادت کرتا رہا ہو، جیسا کہ دن میں روزے رکھتا رہا ہو، جیسا کہ صبح و شام تلوار لے کر جہاد کرتا رہا ہو، اور یاد رکھو کہ وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیانی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر یوں دکھایا۔ اب ذرا سوچئے ناظرین، کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے صاحب، میں الفاظ میں بیان کر نہیں سکتا۔ یعنی میں اگر اس کی تشریح صرف ان جملوں کی ناظرین اگر میں تشریح کرنا چاہوں، یقیناً مفتی فاروق القادری صاحب موجود ہیں آج، ان سے ہم پوچھیں گے اس بارے میں کہ یہ کتنی بڑی بشارت ہے صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کے لیے یہ فرمائیں کہ جو 3 یتیموں کی پرورش کرے، پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1 یتیم کی، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ یعنی جو سرکار کے ساتھ اس طرح ہوگا صاحب، اب اسے دنیا میں اور کیا چاہیے جینے کو؟ کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی رفعت عطا کی اس شخص کو جو کہ یتیم کی پرورش کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلی حدیث مبارکہ سنیے، کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، اللہ کی رضا، دکھاوا نہیں تھا، اللہ کی رضا، تو اس کے لیے ہر اس بال کے بدلے نیکیاں ہیں، اور جس بال کو اس کا ہاتھ لگا تھا، یعنی جس نے اپنی زیر کفالت کسی یتیم بچی یا بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اس حدیث میں بھی ناظرین سرکار علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی میں تھوڑا فاصلہ رکھ کے بتایا۔ تو بات یہ ہے صاحب کہ آج بنیادی طور پر یتیموں کے حقوق پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاحب جنتیں یوں آپ کو بس یوں دینے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ہم لینے والے بن جائیں صاحب۔ آج کا پروگرام آپ نے مس نہیں کرنا، کیونکہ ایک تو آج قرآن و سنت کی روشنی میں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بات ہوگی، دوسرے جو لے پالک بچے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے قرآنی احکامات یا سنت کے احکامات کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات ناظرین موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، پہلی شخصیت میرے بائیں جانب بلکہ میرے دل کی جانب ممتاز عالم دین
آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام. میرے دائیں جانب ناظرین یقیناً کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے, آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ یہ مسکراہٹوں کے سوداگر ہیں تو غلط نہیں ہے, یا میں یہ کہوں کہ اگر یہ کہیے کہ مزاح کے تاجر ہیں تو غلط نہیں ہے. معروف آرٹسٹ ہیں, کمیڈین ہیں محترم جناب واجد خان صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام سر. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین جو شخصیت تشریف فرمائے وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, صاحب سلسلہ ماشاءاللہ. ابھی خود انہوں نے فرمایا کہ یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے ہیں, تو ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے کیونکہ ہم تو نسبتوں والے لوگ ہیں صاحب. آپ بیسیکلی کیپٹن ہیں قومی کبڈی ٹیم کے جناب شفیق چشتی صاحب. آج ان سے پوچھیں گے کبڈی 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 کیا ہوتا ہے. جناب آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. کیسے مزاج ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ان کے بعد ناظرین بہت ہی کمال ماشاءاللہ ثناخواں تشریف فرما ہیں. میں پرسنلی ان سے بڑا متاثر ہوں, مفتی صاحب بھی بہت پسند فرماتے ہیں, کیا خوبصورت پڑھتے ہیں یہ, اور کمال یہ ہے کہ سارے بھائی مل کے پڑھتے ہیں. یہ پورا کنبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور توصیف میں لگا رہتا ہے. آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ثناخواں جناب محمد ظہیر عباس قادری صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید. جی بہت شکریہ. اور آخر میں جناب ایک بار پھر کچن کا محاذ, اور کچن کے محاذ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب کہ آپ کی بہت ہی پسندیدہ مہوش ستارہ صاحبہ موجود ہیں جو ستارے کی طرح چمک رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں فٹ فاٹ ہوں ماشاءاللہ, فرسٹ کلاس. کیا بنانے جا رہی ہیں آج میں بنانے جا رہی ہوں کشمیری چکن گوشتابہ. اور کشمیری چکن گوشتابہ گوشتابہ جی, پہلی بال پہ سکسر. جی کمال کر دیا. اور جو سیکنڈ ریسیپی ہے تھوڑا بڑا بڑا گوشت ہے نا, اس لیے گوشتابہ, اس لیے گوشتابہ. جی. اور جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے املی چنا چاٹ. املی چنا چاٹ. چنا چاٹ میں نے کہا کہ وہ افطاری میں ایسی چیزیں ہونا, مطلب پکوڑے سموسوں کے ساتھ چاٹ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. اور اسی کے ساتھ جو ڈرنک بنا رہے ہیں وہ بنانا چاکلیٹ شیک ہے. بنانا چاکلیٹ شیک. جی کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ خیال اچھا ہے. خیال اچھا ہے, خیال اچھا ہے. اس کا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ جی میں سمجھ گئی ہوں, بالکل سب کچھ سائڈ پہ. ہاں اس کا مطلب سب کچھ سائڈ پہ رکھ دیجیے آپ. جی ٹھیک ہے. اچھا جی, کشمیری چکن گوشتابہ ہے, اس میں ہم لیں گے بون لیس چکن ہے 1 کلو, دہی ہے 1 کلو, مکھن ہے 1 کپ, مسٹرڈ آئل ہے 3 کھانے کے چمچ, سونف ہے 1 کھانے کا چمچ, لہسن پاؤڈر ہے 1 کھانے کا چمچ, ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 1 کھانے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ, سبز الائچی ہے 8 سے 10 عدد, بڑی الائچی ہے 4 سے 5 عدد, دار چینی ہے 2 عدد, لونگ ہے 3 عدد, کالا زیرہ ہے 1 کھانے کا چمچ, سوکھا پودینہ ہے 1 کپ, دیسی گھی ہے 4 کھانے کے چمچ, میٹ مسالہ 1 کھانے کا چمچ, پیاز 1 عدد, انڈے 2 عدد. اور اس میں سب سے پہلے ہم نے چکن کو مکھن کے ساتھ اور نمک اور سونف کے ساتھ ہم نے بلینڈ کر لینا ہے, اور اس کا اچھا سا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے, اور اس کے میٹ بال بنا لینے ہیں. اور اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دہی کے اندر کوک کرنا ہے, اس میں کوئی مسالے زیادہ نہیں جائیں گے, اور دہی کی یخنی میں ہی بنے گا, کیونکہ افطاری کے بعد بہت زیادہ اسپائسی چیزیں کھانے سے اسٹمک کا بڑا ایشو ہے. آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ یہ چینل کے باہر لوگ جو ہیں وہ اپنا باقاعدہ جلوس کی شکل میں آ جائیں, گیٹ ویٹ توڑ دیں, بیریئرز توڑ دیں, کہ یہ مہوش کیا بنا رہی ہیں, ہمیں بھی کیا کیا رہی ہیں؟ جنید بھائی جتنی چیزیں انہوں نے گنوا دی ہیں, مجھے لگتا ہے افطاری کے بعد بنے گا سب کچھ. یہ نہیں افطاری سے پہلے بن جائے گا 100%. اچھا گڈ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر پہلے بن جائے گا. اور سیکنڈ ہماری ریسپی ہے املی چنا چاٹ. اس میں ہم ابلے ہوئے چنے لے رہے ہیں 2 کپ, بیسن کی بوندی لے رہے ہیں 1 کپ, ابلے ہوئے آلو ہیں 2 سے 3 عدد, چاٹ مسالہ 2 کھانے کے چمچ, زیرہ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, املی کی چٹنی ہے 1 کپ, آلو بخارا کی چٹنی ہے 1 کپ, سبز مرچیں ہیں 4 عدد, سموسہ پٹی ہے اس کی پاپڑی بنانے کے لیے 6 سے 8 عدد, دہی ہے 500 دہی ہے 1 کپ, نمک حسب ذائقہ, ٹماٹر 2 عدد, کھیرے 2 عدد. اور ان سب کو ہم نے کیوب کٹنگ میں کر لینا ہے, چنوں کو بوائل کر لینا ہے, دہی میں ڈال کے مکس کرنا ہے, اور اوپر سے سموسہ پٹی فرائی کر کے ہم نے ڈال دینی ہے, تو ہماری پاپڑی چنا چاٹ جو ہے وہ ریڈی ہے. اور ہماری تھرڈ ریسیپی ہے چاکلیٹ بنانا شیک. اس میں میں لے رہی ہوں چاکلیٹ بار لے رہی ہوں 4 سے 6 عدد, چاکلیٹ آئس کریم ہے 2 سکوپ, دودھ ہے 1 گلاس, بنانا ہے 4 عدد, چاکلیٹ سیرپ ہے 4 کھانے کے چمچ, برف ہے 1 کپ, اور اس کو میں بلینڈ کروں گی اور افطاری میں سرو کروں گی. واہ کیا بات ہے جی, کیا بات. یہ آج ہی کی ریسیپی جی, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خوش ہو رہے ہیں, کہتے ہیں یہ سارا کچھ 10-10 روپے کا پیک کروا دیں مجھے. اچھا جی, تو ناظرین ہمارے ساتھ رہے, ریسیپی آپ نے سن لی, انشاءاللہ لوٹتے ہیں تو ظہیر بھائی سے بہت پیارا سا کلام بھی سنیں گے, مفتی صاحب سے گفتگو ہوگی, واجد بھائی سے بڑی چٹ چیٹ بھی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ, اور شفیق بھائی سے پوچھنا ہے صاحب یہ کبڈی کے میدان میں جب اترتے ہیں تو یہ کبڈی ہوتی کیسے ہے, ذرا یہ ہمیں بتائیے. ہمارے ساتھ رہیے, بس جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں.
آغاز آپ سے کرتے ہیں مفتی صاحب، اتنا حسین آغاز ہے، بتائیے قرآن کی روشنی میں ذرا یتیموں کے حقوق کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے پہلے میں لفظ یتیم کا معنی ہاں یہ بھی بتائیے۔ ٹھیک، یتیم شریعت مطہرہ میں اس بچے یا بچی کو کہا جاتا ہے جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے، واہ، یعنی والد فوت ہو جائے۔ ٹھیک، یعنی وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے ٹھیک ہے، تو والد فوت ہو گئے، یا ابھی وہ شکم مادر میں ہے تو والد فوت ہو گئے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ انسانوں میں، جانوروں میں بھی یتیم ہوتے ہیں، اچھا، لیکن جانوروں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی مادر یعنی ماں فوت ہو جائے، اچھا جانوروں میں اس طرح سے، ہاں ہاں ہاں، جبکہ ایک لفظ ہوتا ہے در یتیم، درریت، جیسے رحمت کونین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کے بارے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ادب کا تقاضا یہ کہ یتیم نہ کہا جائے، در یتیم کہا جائے۔ اس موتی کو کہتے ہیں جو سیپ کے اندر تنے تنہا اور یکتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں اپنے تمام تر اوصاف میں یکتا ہے، کوئی آپ کا مثل نہیں، اللہ، آپ کے اوصاف میں کوئی مخلوق میں آپ کے شریک نہیں۔ اللہ، امام بصیری نے کہا منزہ عن شریک فی محاسن وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ اپنے اوصاف میں شرکت سے بھی پاک ہیں، اللہ، اور آپ کے حسن مبارک کی یہ شان ہے کہ اس میں کسی قسم کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ، حضور در یتیم ہے۔ قرآن مجید نے حضور کے لیے ادباً تقاضا یہ ہے کہ آپ کو در یتیم ہی کہا ٹھیک جائے۔ ہے، در یتیم کہا۔ اچھا، اب یہ یتیم کے حوالے سے آپ نے سوال فرمایا، قرآن مجید میں تو درجنوں آیات ہیں، سورہ بقرہ ہی لیجئے تو قرآن کہتا ہے جب بنی اسرائیل سے آیت نمبر 83 میں 8 چیزوں کا وعدہ لیا گیا تو ان میں سے ایک تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ تم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حسن سلوک کہتے ہیں عمدہ ترین انداز سلوک کو، جس سے بہتر انداز کا تصور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حسن سلوک، وہ کرنا یتیموں کے ساتھ۔ آگے چلیے سورہ نساء کی آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک، یہ 4 آیات۔ پھر اسی سورہ نساء کی وہ آیت آپ نے پڑھی کہ یتیموں کا مال کھانے والے کو جو دردناک وعید سنائی گئی۔ پھر اسی قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے سفر کیا، ایک دیوار ٹوٹ کر گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے خود گرایا اور خود پھر اس کو نئے سرے سے بنایا۔ حکمت پوچھنے پر فرمایا یہ یتیموں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے۔ اور ایک میں آیت کوٹ کر دوں، پھر آپ آگے بڑھیے گا۔ سورہ دہا جو قاری صاحب نے تلاوت کی، اس میں جہاں ایک طرف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحمت بیان کی، علم یجد کا یتیماً فآویٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا، اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ یتیموں کو آغوش رحمت میں لینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر اسی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لوگوں یتیم کو جھڑکیاں نہ دینا۔ اسی آخری پارے کی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا حال بیان کیا جو رزق کی تنگی کا رونا روتا ہے کہ میں بڑا پھنس گیا، رزق تنگ ہو گیا۔ اللہ اس سے کہتا ہے غور تو کلا بل لا تکریمون الیتیم، تو وہ آدمی ہے جو یتیم کی عزت نہیں کرتا۔ تو یتیم کی عزت، رسپیکٹ اور اس کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنے والے کا رزق بھی دنیا میں تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انداز سے اس سے کلام کر رہا ہے تو وہ ہے، یعنی انسان کو بتا رہے تیری اوقات ہی تو وہ ہے جو ان سے جو عزت سے بات بھی نہیں کرتا۔ کتنا حسین دین ہے واجد بھائی۔ جی آپ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ جی، جو کائنات کو مسکراہٹ دے کر ہماری نظروں سے اجھل ہو گئے، وہ گئے نہیں کہ ہماری نظروں سے اجھل ہو گئے، بالکل ہے، جن کی وجہ سے مسکراہٹیں کائنات میں بکھری گئیں۔ بے شک۔ آپ سوچئے کہ وہ یتیموں کے کیسے والی، ذرا بتائیں کتنا حسین دین ہے آپ کا۔ یہ دیکھیے ابھی حاجی صاحب بتا رہے تھے یہی باتیں کہ جی
کتنی سختیاں خدا نے کہی ہیں کہ یتیموں کا حق کھانے کے لیے، تو آپ یقین کریں جنید بھائی، ابھی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ ہیں وہ سن بھی رہے ہوں گے اور ان کو شرم بھی آئے گی اس بات کے بعد، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بچے ملازم یا ملازمہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ پہلے ارینج کرنے والے سے کہتے ہیں کوئی یتیم مسکین جا لبی یار پچھوں کوئی پیروی نہ کرے، اچھا خدمت ہوگی ہمارے گھر میں، ذرا بہتر طریقے سے کام کروا لیں۔ یہ دیکھیے کیسی ان کی ایک سینس ہے یا کتنا سخت ہے، میں یہ کہوں گا دل کتنا سخت ہے کہ اپنی اولاد ہے، اپنے بچے پاس ہیں، چلے آپ دور نہ جائیں، آپ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، ابھی تو رمضان کے ایام، آپ دیکھیے کہ ایک اچھی بہترین پڑھی لکھی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اور جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ کسی یتیم مسکین بچے کو دے کے اس طرف منہ کروا کے اس کو بٹھایا ہوا ہے، اور کئی تصویریں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، کئی تصاویر ایسی وائرل ہوئی، جی وائرل ہیں، ویڈیو کلپ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو چاہیے، پہلی بات تو کوئی یتیم ہے اس کی تو ویسے ہی یہ قرآن اتنی رسپیکٹ کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی رسپیکٹ بتا رہے ہیں کہ ان کی عزت کیجیے، تو ہمیں چاہیے ایز اے مسلمان ہم ہر یتیم کی، ہر مسکین کی عزت کریں اور رسپیکٹ کریں، ہم سب پہ یہ فرض ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے اور پھر لعنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اچھا یہ دل میں سختی کیوں آ جاتی ہے؟ یعنی جب اللہ نے فرما دیا، قرآن بتا رہا ہے، جب احادیث میں موجود، جب سرکار علیہ السلام کا عمل مبارک موجود ہے، سبحان، تو یہ تو واجد بھائی ایسا ہے نا کہ جنت، وہ کہتے ہیں نا کہ یار جنت کمانی، بھائی جنت کمانے کے راستے تو اللہ نے بتا دیے، بے شک، اور اس سے زیادہ آسان ترین راستہ اور کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جنید بھائی کہ دل میں سختی کیوں ہے، میری نظر میں، میری جو ناقص نظر ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ دل میں سختیاں آتی ہیں حرام کی وجہ سے، جو حرام انسان کماتا ہے وہی بچوں کے لیے لاتا ہے، تو اس کے اندر ایسی سختی آ جاتی ہے کہ وہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، نیکی کا عمل اس کا رک جاتا ہے۔ کتنی باریک بات ہے کہ وہ نیکی کی طرف جا ہی نہیں سکتا، وہ چاہے بھی تو نہیں جا سکتا کیونکہ وہ حرام کھا رہا ہے اور بچوں کو بھی وہی کھلا رہا ہے۔ کیا اچھی بات کر رہے ہیں، کیا اچھی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے واقعات آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ شفیق بھائی، آپ کپتان ہیں قومی کبڈی ٹیم کے، پہلے تو یہ بتائیے کبڈی ہے کیا؟ یہ میں بچپن میں ہم سنتے تھے کبڈی، اس کے بارے میں بتائیے ذرا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کبڈی اس گیم میں اب نہیں کہتے، یہ کسی وقت میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ٹائم جب آپ کا بچپن ہوگا تو تب آپ کو زیادہ بزرگ کر دیا، مطلب میں آپ کو زیادہ بزرگ لگتا ہوں، قدیم زمانے کا لگتا ہے، نہیں ہمارے بچپن میں یا آپ کے بچپن میں، اس ٹائم جب میں اس کبڈی، نہیں یار یہ آپ نے کیا کیا میرے، پہلے چھوڑا اب ساری بات پہلے اس پہ بات ہوگی، یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ نہیں بھائی بھائی کیا کیا انہوں نے ذرا آپ کو بزرگ کر دیا، یعنی ہم بھی آپ کو بابا جی کہہ کے، آپ مفتی صاحب میں بچپن میں آپ کو قدیم لگتا ہوں؟ جنید بھائی ابھی نہیں آپ بتائیے میں قدیم لگتا ہوں آپ کو؟ نہیں، اگر ان کی مراد آپ کو بزرگ کرنے کی ہے وہ تو ایک اچھی بات ہے۔ نہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں 89 میں آپ نے پہلے سٹارٹ کیا یہ نا 98 میں، میں نے 98 میں اپنا کیریئر 98 کیریئر سٹارٹ کیا ایز ہوسٹ، تو تب میں پریپ میں تھا شاید۔ آپ پریپ میں تھے؟ نبی کے بتائے تو اس حساب سے میں نے یہ دیکھ کے کہا کہ شاید جب آپ پھر تو یہ اپنی بات میں سچ ہے، اسی لیے وہ ہمارا ایک بلکی جسم ہوتا ہے، ہمارا کھانے کا ایک اپنا ہی ایک ڈائٹ ہوتی ہے، یعنی اس وقت آپ کی والدہ جو ہے اسپون میں دلیا کھلاتی تھی، ایسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا وہ بھی کبڈی پہلے بولا جاتا تھا، یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک سانس نہیں ٹوٹتا تھا تب تک آپ پالے سے ہو کے واپس آتے تھے، تب تک آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ ٹچ کر کے آ جاتے، پوائنٹ آپ کو مل جاتا، اگر آپ کے راستے میں سانس ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو وہ پکڑ لیتے، پھر نمبر ان کا ہو جاتا تھا۔ اب ایک اور چیز ہے کہ دونوں گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ 40 فٹ کا ہوتا ہے دونوں سائڈوں پہ، 80 فٹ کا ٹوٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پالے ہوتے ہیں تو 20 فٹ پہ نا بڑے ہوتے ہیں، 30 سیکنڈ میں آپ نے جانا ہوتا ہے، اس پالے سے چلنا ہوتا ہے، اور آپ نے فرنٹ پہ جو 4 آپ کے سٹاپر کھڑے ہیں جن کو سٹاپر کہتے ہیں، جو جانے والا اس کو ریڈر کہتے ہیں، جو آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کو سٹاپر کہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے 30 سیکنڈ میں یہاں سے سٹارٹ لے کے ان کو ٹچ کر کے ان سے پچھاڑ کے ان کو واپس آ کے اپنے پالے میں آنا ہے 30 سیکنڈ کے اندر۔ ہاں جی، یعنی ان کو ڈاچ کر کے ٹچ کر کے ان کو کہ میں نے پوائنٹ لے لیا، اب آپ نے اپنے پالے میں آنا 30 سیکنڈ میں، اگر آپ 30 سیکنڈ میں آ گئے تو آپ کی ایک ریڈ مکمل ہے، اگر آپ کو ادھر پکڑ لیا تو پھر پوائنٹ ان کا ہے۔ اچھا ان کا ہے، ہاں۔ اچھا ورلڈ کپ آپ نے کھیلا؟ جی الحمدللہ، ورلڈ کپ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ پہلے تو یہ کہ جس وقت آپ میدان میں اترتے ہیں، یعنی ایز پاکستانی، پاکستان کا پرچم آپ کے ہاتھ میں،
اور شفیق چشتی صاحب جو ہیں. اچھا پھر نسبتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. نا, وہ بھی بڑا ہوتا ہے. جی. تو جب ایس پاکستانی پرچم لے کے میدان میں اترتے ہیں کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ جذبہ کیا ہوتا ہے ذرا یہ بتائیں. جنید بھائی دیکھیں, ایک جب ہم ایک گاؤں ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ, جو بھی بھائی ہوگا گاؤں والے یا بیٹھ کے دیکھ رہے سارے ہیں گاؤں والے, کے تو ہیں, بعد میں وہ شہر ان کا میں گاؤں ساتھ والے گاؤں سے اگر میچز ہو رہے ہوں تو ہمارا ایک ڈو اینڈ ڈائی والا سسٹم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گاؤں جیتے, وہ کہتے ہیں ہمارا گاؤں جیتے. لیکن یہ پاکستان کا معاملہ ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے ہمارا یہ نظام تھا کہ ہم نے جیتنا ہے, اور الحمدللہ وہاں پہ کوئی, آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ایک بھائی تھے میرے, انہوں نے مجھ سے پاس مانگے, تو مجھے نا یہ VVIP پاس میں نے ان کو دینے کے لیے اپنے پاس رکھ لیے. لیکن جب میچ اناؤنس ہو گیا کہ آپ کا 7:30 بجے میچ سٹارٹ ہونا ہے یا 6:30 بجے میچ سٹارٹ ہونا ہے, تو یقین ماننے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کو پاس پکڑانے, وہ دروازے کے سامنے آ گیا یا ان کو میں نے جا کے ملنا ہے یا کچھ بھی. میرے مائنڈ میں وہ سارا پریشر, ہاں مطلب فوکس اس طرح ہو گیا تھا کہ میں نے یار پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے. یار انڈیا کے بارے میں بتائیں, چھوڑیں ساری بات, انڈیا کے بارے میں بتائیں. میرا انٹرسٹ اس بات میں ہوتا ہے ہر کوئی ہندوستان کو کہاں کہاں مارا یہ بتائیں. وہ سب الحمدللہ ورلڈ کپ میں کہاں مارا, الحمدللہ ہر محاذ پہ مارا ہے, ہر محاذ پہ مارا ہے الحمدللہ. اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم انہیں کرکٹ کے میدانوں میں یا سپورٹس میں ہم ان کو مارتے رہیں گے, لیکن یہ جو کووڈ کی وجہ سے حالات ہیں دیکھیں اب بچا بھی رہے ہیں, ایمبولینسز بھی جا رہی ہیں. سر دیکھیں یہ تو آپ نے اتنی اچھی بات کر دی اس وقت, بلکہ میں مفتی صاحب سے اس موضوع پہ بھی ذرا سا میں کامنٹ لینا چاہوں گا. دیکھیں انہوں نے دشمنی کی انتہا کی جی, اور ہم نے جو ہے مسلمان ہونے کی انتہا کی. شکر الحمدللہ کہ ہم نے بتایا کہ انسانیت کے ناطے بنیادی طور پہ کیا ہو سکتا ہے, ہم نے وہ کر کے دکھایا. آپ نے سب کچھ کیا, ہمارے خلاف نفرت, ہمارے خلاف بغض, ہمارے خلاف دشمنیاں, زہر اگلا انٹرنیشنل کمیونٹی میں, کیا کچھ نہیں کیا. بالکل. آج پاکستان نے یہ بتا دیا بنیادی طور پہ کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے رہتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس یہ ہے کہ دوست تو دوست, دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک. اچھا یہ بات مکمل کریں انڈیا کی جب کریں. جنید بھائی کافی جگہوں پہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوا ہے, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایران میں, دبئی میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, مطلب کہ پاکستان میں اور آسٹریلیا میں, مطلب کہ ہر جگہ پہ اکثر میچز ہوئے ہیں. اور وہاں پہ 19-20 کا ہی فرق رہا ہے, کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو انتظامیہ کے, جیسے ریفری کھڑے ہوتے ہیں, ریفریوں کے جو 4 پوائنٹ 3 سے 4 پوائنٹ ہوتے ہیں نا کسی بھی ٹیم کو دلانے کے, وہ ریفریوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. یار ٹیکنیکل بات انڈیا کے ساتھ کیا کیا یہ بتائیں, میرا انٹرسٹ اس میں انڈیا کے ساتھ کیا کیا وہ بتائیں. میں وہی بتانے لگا, بتائیں. وہی بتانا ہوگا. 3 سے 4 پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہم نے جب بھی کھیلا رہا ہمیں ٹیکنیکل طریقے سے ہرایا گیا, ویسے مار سے. اچھا ویسے ٹیکنیکل طریقے سے ہرایا گیا, ٹیکنیکل طریقے سے ہمیں ہرایا گیا, ویسے کبھی بھی نہیں. الحمدللہ ہم نے کسی بھی میدان میں کسی بھی جگہ پہ, اب دیکھیں ورلڈ ریکارڈ میں 29 ریڈیں ہیں. جس بندے نے ایک میچ میں 29 ریڈیں ڈالی ہیں وہ شفیق چشتی ہے. واہ ماشاءاللہ, واہ واہ واہ. جس نے اگلی بات, جس نے 31 کر کے اس ریکارڈ کو توڑا ہے ورلڈ اپنے کو, وہ بھی شفیق چشتی. ماشاءاللہ, سلامت رہے, سلامت رہے. ایک مختصر سا وقفہ ناظرین, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مفتی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی یقیناً گفتگو ہوگی. واجد بھائی موجود ہیں. پھر مہوش اس محاذ پہ کہاں تک پہنچی لڑ کے, ان سے بھی پوچھیں گے. اور پھر ظہیر بھائی بھی موجود ہیں, ان سے کلام تو سننا ہے, تو جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا حسین سا موقع ہے, اور ایک اور شخصیت نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ بہت معروف شناخواں ہیں, اور جب میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو مجھے جو لطف آیا ان کی باتوں میں, اس میں خاص بات یہ کہ 6 برس تک مستقل ماشاءاللہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رہیں. بس یہ نسبتوں والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ناظرین, یہ ہمارے لیے سر کا تاج ہوتے ہیں. آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں جناب الحاج حبیب اللہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. اس سے قبل کہ بھٹی صاحب کی طرف ہم چلیں, پہلے ذرا ستارہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچی اپنے کھانے کے محاذ میں؟ کھانے کے محاذ میں آلموسٹ ڈن ہے. املی چنا چاٹ ہے, بلکہ کھانا بنانے کے محاذ
کھانے کے محاذ میں تو ہم داخل ہوں گے بالکل. افطار کے بعد. املی چنا چاٹ ہے بالکل تیار ہو گئی ہے. اس کے اوپر میں نے پاپڑی جو ہے وہ فرائی کر کے ڈال دی ہے, اور اسی کے ساتھ بنانا چاکلیٹ شیک بھی بالکل تیار ہے, اس کو ڈیکور کیا ہے چاکلیٹ بار کے ساتھ, اور ہمارا کشمیری گوشتابہ جو ہے وہ بھی بالکل تیار ہے. بس اب 1 منٹ بعد اس کا تڑکا لگنا ہے اور یہ ڈش آؤٹ ہو جائے. شفیق صاحب جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ آپ بتائی جا رہی ہیں, وہ مسکرائے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک ایسے شخص جو پہلوان ہے اس کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں کھانے پینے کی, وہ بھی ایک تو روزہ ہے, ایک تو روزہ ہے, اوپر سے اینڈ ہے روزہ. نہیں ایک تو روزہ ہے پھر روزہ ہے, جی پھر روزہ ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک تو روزہ ہے اوپر سے اینڈ ہو چکا ہے ٹائم کا. اصل بات یہ ہے. اچھا جی, اچھا واجد بھائی یہ بتائیے, اب جیسے عید آنے والی ہے, جی ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں اس وقت, تو ایک تو کورونا میں, چونکہ ظاہر ہے کورونا ورلڈ میں ہم جی رہے ہیں تو مسائل تو ویسے لوگوں کے بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود وہی بات ہے, لطف تو یہ ہے کہ آدھی روٹی اور اس میں سے بھی کسی کا خیال کر لیا جائے, ہے نا, بے شک. تو کیا کہیں گے وہ جو یتیم بچے خاص طور پہ اس وقت جو بیچارے ویسے ہی پریشانی کے عالم میں, ان کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح سے ان کا خیال رکھنا چاہیے, عید قریب ہے؟ دیکھیے جنید بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی یہ اس میں یہ نہیں کہ صاحب حیثیت لوگوں کا ہی یہ بنتا ہے, نہیں, جتنی جس بندے کے پاس جتنی جس کی اوقات ہے وہ اپنے حساب سے اپنی چار دیواری کو دیکھ کے, اپنی چادر کو دیکھ کے, میرا مشورہ یہ ہے کہ عید بالکل نزدیک ہے, اپنے آس پاس گھر کے ارد گرد دیکھیے, جو آپ کو لگے کہ واقعی یہ لوگ حقدار ہیں, یہ یتیم بچے ہیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیے. وہ کسی چیز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, آپ ان کو کپڑے لے دیں, ان کو جوتا لے دیں. فرض کریں آپ کی حیثیت بالکل کم ہے, کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کسی اچھی جگہ سے اس کے بال کٹوا دیں, اس کو خوبصورت بنوا دیں, تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اچھا یہاں قطع کلام کی معذرت, میں ذرا ایک انڈورسمنٹ لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. وہ بتائیے نا, اب جو واقعہ سرکار علیہ السلام عید کے موقع پہ جا رہے تھے, جو بچے 2 یتیم ملے, ذرا کتنا حسین واقعہ ہے. وہ یتیم تھے اور ان کی والدہ بھی نہیں تھی. ان کو روتے ہوئے دیکھا تو رحمت کونین نے پوچھا بچوں کیوں رو رہے, آج تو خوشی کا دن ہے. عرض کی روتے ہوئے, یا رسول اللہ ہماری نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے. اللہ. دوسرے بچے اپنے والدین کے سائے میں عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم کس کے ساتھ خوشیاں منائیں. حضور کی چشم جان نواز سے اشک رواں ہو گئے. اللہ. آپ نے ان بچوں کو سینے لگایا. اللہ. میں بچوں آج سے میں تمہارا باپ ہوں. اللہ. اور عائشہ تمہاری ماں. اللہ اللہ. میں اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میرے جذبات پہ میں مطلب آپ کے آنسو امٹ پڑے, میری بھی اس وقت یہ کیفیت ہوگی جملے سن کے. یہ واجد بھائی وہ جذبہ ہے, اللہ جانتا ہے. اس وقت مفتی صاحب جو رو رہے ہیں نا, ہم سب اشبار ہو گئے اس جملے پہ. بے شک ایسا. آپ ذرا اس کی فیل کو محسوس کریں کہ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آج سے عائشہ تمہاری ماں ہے سلام اللہ علیہا, اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا باپ ہوں, ان یتیم بچوں کے لیے. یہ کتنی یعنی درد بانٹنے کا کیسا جذبہ ہے, ذرا اس بارے میں بتائیے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے, یہ اتنا خوبصورت اور پیارا واقعہ مفتی صاحب نے سنایا کہ اس سے ہی اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی یتیم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس کو یہ فیلنگ دے دیں کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں, یا میں تمہارا چچا ہوں, یا ماں ہوں, کوئی رشتہ. تو واقعی ایک مجھ سے اب فکرے کہے نہیں جا رہے, اتنا میں کیا آپ کو بتاؤں جنید بھائی. یہ دل آپ کا اگر دل سکون میں آ سکتا ہے نا, تو سب سے اچھا اور بہتر عمل یہی ہے کہ آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ان کے ساتھ پیار کریں, ان کو سینے سے لگا. ایک بات کہوں ناظرین آپ سے کہ یہاں پہ ظاہر ہے شفیق چشتی صاحب بھی موجود ہیں, یہ بھی انٹرنیشنلی جاتے رہتے ہیں کھیلنے کے, لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں, ہم لوگ خوشیوں کو ادھر ادھر باہر تلاش کرتے ہیں نا, کہ خوشیاں ہمیں ریسٹورینٹس میں مل جائیں, ہوٹلنگ میں مل جائیں, باہر گھومنے میں مل جائیں, شاپنگ میں مل جائیں, کپڑوں میں مل جائیں. اصل خوشی چاہیے نا ناظرین, اصل خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے, یہ ہمیں اندر سے صرف باہر نکالنی ہوتی ہے. اور اس کو باہر نکالنے کا طریقہ کیا ہے, آپ محسوس کیجئے گا کبھی کسی غم زدہ کو کسی یتیم بچے کے سر پہ, یہ میرے سرکار نے فرمایا صاحب, یہ حق بھی ہے سچ بھی ہے, اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ دیکھیے, ذرا اس کو اپنے سینے سے لگا کر دیکھیے, ایک مرتبہ اس کو اپنے سینے سے لگائیں جس طرح اپنی اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ناظرین, اس کی تسکین کا احساس آپ کو ابھی نہیں ہو رہا جو میں بول رہا ہوں, لیکن جس وقت آپ یہ کام کر لیں گے نا, اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک یتیم کو جب آپ سینے سے لگائیں گے, اس تسکین کا, اس راحت کا احساس اس وقت آپ کو ہوگا جب وہ اس کا سینہ آپ کے سینے سے مس ہوگا, تب آپ کو پتہ چلے گا. ایسا لگے گا جیسے خوشیوں کی کائنات سمٹ کے آپ کے دامن میں آ گئی. بے شک. جی چشتی بھائی کیا کہیں گے, یہ اسی پہ بات کریں صاحب کہ کبھی کوئی ایسا موقع آپ کی زندگی میں آیا کہ جہاں کوئی یتیم بچہ آپ کے پاس آیا ہو, آپ نے اس کی داد رسی کی ہو. میں جو ہے بھائی بات بتاتا ہوں کہ میں نا کرایہ دار ہیں مکان کے نا,
تو ان میں ایک بچہ میرے چھوٹے بھائی وہ سارا وہی ہینڈل کرتا، چھوٹے بھائی کے پاس آیا تو کہتا کہ ہمیں نا مکان چاہیے. تو میں نے کہا بھائی نے ان کو دے دیا، لیکن جب منتھ پورا ہوا تو ان کا کرایہ نہیں تھا نا. تو مجھے 2-3 مہینے کے بعد وہ نوٹس دیا بھائی نے، تو انہوں نے کہا کہ یار نا یہ گھر خالی ہوا ہے. تو میں نے کہا یہاں پہ کون تھا؟ تو کہتا یہاں پہ نا وہ فیضان لوگ تھے. فیضان، میں نے کہا کون ہے؟ کہتا فیضان اور اس کے اماں اور 3 بھائی ہیں، وہ 3 بہنیں اور 1 بھائی ہے وہ. تو اس نے بتایا کہ یہ ہیں. تو قسم سے اگر یہاں پہ میں یہ بات کروں گا نا تو لوگوں کے مائنڈ میں شاید یہ بات جائے کہ پتہ نہیں اپنی طرف سے ایسے بیٹھا بات کر رہا ہے. میں نے کرنی نہیں تھی، لیکن میں صرف اس وقت آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس لیے کر دی کہ یار شاید میری طرف دیکھ کے کوئی بندہ اس چیز کو کرے، نیکی کے عمل کو جاری رکھے گا، تو میں سمجھوں گا کہ اس چیز میں میں نے اپنا بھی حصہ ڈال دیا. تو قسم سے مجھے اس نے بتایا. میں نے کہا یار اس نے کیوں؟ کہتا بھائی انہوں نے 3 مہینے کا کرایہ نہیں دیا تھا، پہلے 2 مہینے کا دیا، باقی 3 مہینوں کا نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ ریزن کیا تھا؟ میں انٹرسٹڈ ہو گیا. میں نے کہا پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ وجہ ہے. قسم سے میں نے اس کو بلایا اور آج تک آپ جا کے میری ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. وہ بچہ اور وہ فیملی آج تک میرے گھر میں بیٹھے ہیں. 1 سال اور 7 مہینے ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا نہیں. مجھے کیا ویریفیکیشن کرنی ہے؟ بات یہ ہے کہ ویریفائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے نا، مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. انہوں نے ویریفائی کر لیا، سنیں، انہوں نے ویریفائی کر لیا اور نیتوں کے کاغذ کے اوپر تحریر لکھ دی ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. بس اب تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف جو ہے نا وہ یہ رجوع کیجئے کہ یا اللہ تیری قدرت کی مہر اس پہ لگ جائے اور یہ قبول ہو جائے. بس اصل بات یہ ہے. اچھا جی، آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں واجد بھائی، یہ بتائیے. پیغام آپ کا یہ پوری ٹرانسمیشن ہی ایک پیغام ہے. اس سے بڑا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ پھر وہی پیغام کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، واقعی جو لوگ آپ کو لگتا ہے یتیم ہیں، ثواب بھی لیجئے اور دل کو سکون بھی دیجئے. آمین. اس سے بہتر اور اچھا پیغام آج کے دن کا اور کوئی نہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑا حسین قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جس وقت قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں ہم ان کی آواز میں کھو جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. تو آئیے مل کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يسرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة من طراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي
مريدي هموة واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشعوذ السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيري محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه الجيلان يا شاه الجيلان يا شاه الجيلان يا شاه الجيلان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اے پروردگار عالم ہمارے ناظرین کا آج کا روزہ قبول فرما اے مالک کونین افطار کا وقت قبولیت کی گھڑیاں ہیں تیرے حضور التجا ہے ہم سب کے گزشتہ گناہ معاف کر کے ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی ہمارے بہن بھائیوں رشتہ داروں ہمارے جان پہچان والے ہم سے محبت کرنے والے ہمارے دوست ہمیں دیکھنے والے ہم سب کی حساب کتاب لیے بغیر بخشش فرما دے اے اللہ ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ہم میں ہمارے ناظرین میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے جو کووڈ-19 کا شکار ہو گئے انہیں بھی شفا دے دے اس وبا کو ہمارے ملک سے اٹھا لے جن کے کاروبار رک گئے اگر چل رہے ہیں تو کچھ آ نہیں رہا اے اللہ جو جس طرح کی کاروباری تنگی کا شکار ہے رحمت کونین کے پاکیزہ تجارت کا واسطہ انہیں خیر اور برکت عطا فرما دے اے اللہ کریم جو بے اولاد ہیں اور اولاد کے پھل کو ترس رہے ہیں اے اللہ انہیں نیک اولاد دے دے خصوصاً ہماری وہ بہنیں جنہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تانوں کا سامنا ہے میرے اللہ انہیں اولاد کے پھل سے نواز دے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو موزوں اور مناسب رشتے دے دے جن کے رشتے ہو گئے انہیں سادگی سے شادیوں کے وسائل دے دے جن کی شادیاں ہو گئی انہیں سسرال میں عزت دے دے اے اللہ بہوؤں کو ساس سسر کا احترام دے دے ساس سسر کو بہو پر شفقت محبت عطا فرما دے اے اللہ کریم میاں بیوی کے دل ایک دوسرے سے ملا دے بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا بازو بنا دے بھائی بہن کے رشتے میں عظمت اور قدر عطا کر دے اے میرے مالک ہمارے وطن عزیز سے تمام کرائسس بحرانوں اور مشکلات کا خاتمہ کر کے ہمیں باوقار ریاست مدینہ کا پرتاؤ اور عکس بنا دے اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما
میرے مالک جتنے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں ہاتھ اٹھا کر شریک ہیں سب کی دعائیں اور التجائیں پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جزاک اللہ. ناظرین کرام بس آپ بھی افطار کیجئے، ہم بھی افطار کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ آج مغفرت کے عشرے کی آخری سحری ہے. ایسے رخصت کیجئے گا اسے کہ یہ راضی ہو کر جائے تو کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کی درخواست فرمائے. انشاءاللہ جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ناظرین کرام ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے. دو ممتاز شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما. پہلی شخصیت میرے دل کی جانب ہیں، بہت قریب ہیں ماشاءاللہ، ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب. اور دوسری شخصیت بھی یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. آج ناظرین ابتدا میں چونکہ آپ کو پتہ ہے موضوع ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یتیموں اور لے پالک بچوں کے حقوق کے حوالے سے، آپ کو $1 بلین کا ایک عمل بتاتا ہوں. بہت سے لوگ اپنے دل کی سختی کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور ضروریات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو سنیے ذرا، $1 بلین کا یہ عمل ہے. اس کو نوٹ مت کیجئے گا بلکہ دل کی کاپی پہ لکھ لیجئے گا اور عمل میں شامل کر لیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا دل نرم پڑ جائے اور تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں؟ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ تو یتیم پر رحمت و شفقت کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اپنے کھانے میں اس کو کھلاؤ تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی. ناظرین یہ تو ہوئی ایک بات. اب ذرا ایک اور بات دیکھیے صاحب، کیا ریوارڈ ہے جو یتیم کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا. حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کا واقعہ بڑا کمال واقعہ. ناظرین وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں پہلے بڑا گناہگار تھا. ایک دن کسی یتیم کو دیکھا تو میں نے اسے اتنی زیادہ عزت دی، اتنی زیادہ محبت دی، اتنا پیار بھلا سلوک اس کے ساتھ کیا جیسا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے، جیسا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب میں سو گیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے فرشتے مجھے بری طرح سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. اچانک وہ یتیم درمیان میں آ گیا اور کہنے لگا کہ انہیں چھوڑ دو تاکہ میں رب کریم سے ان کے لیے گفتگو کروں. فرشتوں نے انکار کیا اور پھر جب انکار کیا تو ایک ندا آئی. اب وہ ندا کیا آئی ناظرین سنیے. وہ ندا یہ آئی کہ اسے چھوڑ دو، ہم نے یتیم پر رحم کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی ہے. تو ناظرین بات یہ صاحب کہ یہ $1 بلین کا عمل ہے. بہت آسان راستے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا جنت میں جانے کا راستہ بہت آسان ہے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. راستے تو اللہ نے سامنے بتلا دیے ہیں. کسی ایک راستے کو اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. یتیم پر شفقت دلوں کو نرم کرتا ہے. یتیم پر شفقت کرنا ضروریات کو پورا کرتا ہے. اور یتیم کو شفقت ناظرین وہ اثر دیتی ہے، وہ نتیجہ دیتی ہے کہ جس وقت سارے ضرورت مند محشر کے روز کھڑے ہوں گے، جو یتیم سے پیار کرنے والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ داخل جنت کر دے گا. آئیے آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. قرآن کی روشنی میں تو ظاہر ہے بہت خوبصورت اور حسین گفتگو آپ نے افطار سے پہلے فرمائی کہ یتیموں کے حقوق کیا ہیں. اب ذرا احادیث کی روشنی میں بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احادیث میں بکثرت روایات یتیموں کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے، ان کو عزت دینے، ان کی پرورش کرنے کے حوالے سے موجود ہیں. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی عمدہ پرورش کی جائے. سبحان اللہ. روئے زمین پر اللہ. اور ساتھ یہ بھی فرمایا روئے زمین پر بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے اور اس کی پرورش پر توجہ نہیں دی جاتی اور اس کو ایذا پہنچائی. یہاں پہ ذرا سر یہ وضاحت بہت ضروری ہے، بتائیے. اب اس سے مراد میں لوں
کہ جن چچاؤں کے، تایاؤں کے یا چچیوں کے اور تائیوں کے زیر کفالت جو ہے یتیم بچے ہوتے ہیں، یا جن کے یہاں نوکر یتیم بچے ہوتے ہیں، اس سے مراد پھر ہم یہ لیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، جس گھر میں بھی یتیم بچہ ہے، جس گھر میں بھی، اور وہ جس حیثیت سے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں عموم ہے، یعنی وہ چاہے وہ زیر سرپرستی ہے، جو شریعت نے درجہ بدرجہ سرپرستی کا منصب سونپا ہے وہ ہے، یا گھر میں کوئی ملازم یا ملازمہ ہے جو یتیم ہے، تو ان کی ساتھ بھی اگر برا سلوک ہوگا یا اچھا سلوک ہوگا تو اس حدیث کے پہلوؤں کا وہ مصداق بنے گا۔ درست۔ اسی کے ساتھ میں ریلیٹ کر کے ایک حدیث سناؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ بعض روایتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا فرمان ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ رحمت کونین علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا کن للیتیمی کا ابن رحیم، فرمایا یتیم کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ جیسے ایک مہربان، شفیق اور بڑا پیار کرنے والا باپ اپنی سگی اولاد سے پیش آتا ہے۔ اللہ اللہ، اب اس میں دیکھیں اللہ کہ سگی اولاد کو جو آپ ترجیح دیتے ہیں، جس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جس طرح کی اہمیت اسے دیتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں یتیم ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے آپ کے بھائی بہن کسی کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو اس کو اسی طرح کی اہمیت دینے کا حکم ہے۔ اس سے سرپرستوں کا جو فرض منصبی ہے وہ بھی طے کر دیا دین نے۔ ایک اور حدیث پاک کنز العمال میں ہے، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جی، بتائیے۔ اور یہ سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی خواہش ہوگی میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کروں، بلکہ تلاش کرے یتیم، تلاش کریں گے لوگ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رحمت کونین علیہ تحیت و ثنا فرماتے ہیں جنت میں ایک محل ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دار الفرح، دار الفرح، دار الفرح، خوشیوں کا محل۔ اس محل میں خوشیاں ہی خوشیاں، یہ خوشیوں کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور وہاں آئے گا کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں یتیم پر دست شفقت رکھتا تھا، واہ، اللہ اسے دار الفرح عطا فرمایا، یعنی خوشیوں کا محل عطا کرے گا۔ خوشیوں کا سبحان محل اللہ، سبحان اللہ۔ تو اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خریداری اور الاٹمنٹ تو بہت آسان ہے، بہت آسان بہت ہے آسان جی، ہے۔ اللہ کی رحمت تو بندے کو آغوش میں واہ، لینا واہ، چاہتی ہے، بس قدم بڑھائیں۔ اور کمال یہ ہے کہ جو الاٹمنٹ ہو جاتی ہے اللہ کے یہاں پھر وہ بدلتی نہیں نہیں، ہے، وہ کینسل نہیں ہوتی۔ کینسل نہیں ہوتی۔ ہاں، جب تک کہ بندہ صاحب ایمان رہے، رسول اللہ سے اپنی نسبت قائم رکھے، اپنے دل میں حیا رکھے۔ تو بہرحال ان ساری احادیث مختصر سی سنائی ہیں میں نے، ورنہ تو بہت ساری احادیث ہیں۔ ان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو یتیم بچے ہیں، ان کے معاشرے میں ایک اضافی فرد سمجھ کر ان کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذمہ دار، ان کا کفیل ساری سوسائٹی کو بنا دیا کہ اگر وہ سگا سرپرست نہیں بھی ہے تو محلے دار اور سوسائٹی کے افراد ذمہ دار ہیں، اور سب سے بڑھ کر ذمہ داری ان کے بعد گورنمنٹ کی آتی ہے۔ ان کے لیے اسپیشل پالیسی ہو، جیسے کہ گورنمنٹ نے کوئی ادارے بنائے بھی ہوئے ہیں، اس کو مزید اچھے انداز میں مینیج کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس میں دو چیزیں آ گئی۔ ایک بات تو یہ کہ پہلے ہی بتائیں کہ جو ہمارے معاشرے کے، اب چونکہ معاشرے ہی کی بات ہوئی اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تو معاشرے کے جو ہمارے رویے ہیں بنیادی طور پہ یتیم کے ساتھ، ذرا اس حوالے سے پھر ایک اور میں آپ سے جو سوال کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں لوٹ جانا چاہیے ان ادوار کی طرف جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک سے میں ملتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارا رویہ یتیموں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ یتیم ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، ماں نے دوسری شادی کی، ستیلے باپ نے اس کو پیٹ پیٹ کے اس کا حشر کر دیا، ایک کیلا کھا لیا اس وجہ سے۔ تو کیا ان لوگوں کو ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے؟ اللہ کے حضور کیا منہ لے کے جائیں گے کل کہ ایک یتیم آپ کی سرپرستی میں آیا تھا، اللہ نے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا تھا۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ نے بات کی کہ جنت میں محل وہ تو آپ کو مل رہا ہے، الاٹمنٹ ہو رہی ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی ایک یتیم کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، سبحان اللہ، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے اس پر جہنم یعنی واجب جو ہو لوگ یتیم خانے چلاتے ہیں، میں تو اب ان پہ رشک کر رہا ہوں کہ وہ تو کتنی بڑی بڑی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اخلاص کے تحت اگر وہ چلا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ یتیم خانے ہو گئے اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے مدارس دینیاں، یہ بہت بڑی این جی اوز ہیں جو یتیموں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، بالخصوص میں مدارس کی بات کر رہا ہوں، یتیموں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، واہ واہ، ان کو اچھا انسان بھی بنا رہے واہ ہیں۔ واہ۔ اب دیکھیے اگر یتیم کی پرورش صحیح سے نہیں ہوگی، وہ چور ڈاکو بن جائے، لٹیرا بن جائے، بعد میں جب اس کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا تو کیا وہ معاشرے کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا۔ تو ان اداروں نے ان بچوں کو نہ صرف اچھا شہری بنایا ہے، ان کی اچھی تربیت کی، اور وہ خود معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو۔ اچھا، ہماری جو توجہ ہے وہ تو اس طرف ہوتی نہیں۔ مثال کے طور پہ گھر پہ اگر کام کرنے والی آ رہی ہے، ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باپ ہے کہ نہیں، ہم تو اس سے کام کروا رہے ہیں۔ جو بچہ آ رہا ہے ہمارے یہاں کام کر رہا ہے، ہم اس سے بھی نہیں پوچھ رہے، بس اس سے کام کروا رہے ہیں، اس کو وہ جو 2-3 ہزار 4 ہزار 5 ہزار روپے دینے ہیں وہ ہم مہینے کے دے دیا کرتے ہیں۔ یہ دیتے ہیں، اور مطلب ایسی ظلم کی داستانیں رقم ہوتی ہیں کہ دل کانپ اٹھتا ہے وہ دیکھ کر، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا دل میں کوئی خوف خدا ہونا چاہیے۔ آج بڑی دردمندانہ اپیل ہے، رمضان شریف کا ماہ مقدس ہے، اور یہ چینل کی وساطت سے خدا کے لیے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ یہ جو بچے ہیں، یہ جو یتیم ہیں، یہ آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کے لیے آئے، آپ کو رب العالمین کی بارگاہ کا مقرب بنانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اور آپ 1 وقت کی 2 وقت کی روٹی دیتے ہوئے آپ کی جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہمیں کیا ملی؟ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی، اور وہ جو زمانہ جاہلیت میں جو ظلم و ستم ہوتے تھے، جس کی قرآن نے مذمت فرمائی، جو ان کا مال کھا جاتے تھے کسی بھی طریقے سے، تو اس میں جو ادارے چلانے والے ان کو بھی محتاط رہنا ہوگا کہ آپ کے پاس اگر امانتیں آئی ہیں یتیموں کے لیے تو وہ آپ اپنی گاڑیوں پہ خرچ نہیں کر سکتے، ان پہ لگائیں۔ تو آپ این جی اوز چلا رہے ہیں یتیموں کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے، اگر آپ خود کھا جائیں گے، اپنے محل بنائیں گے، تو آپ اسی زمرے میں آئیں گے جو قرآن نے جس کی مذمت کی ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اور انشاءاللہ لوٹ کر میں مفتی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ یتیم کی جو سرپرستی ہے، ایکچولی وہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے، اور اس پہ کیا کیا کردار ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان کو اپنے لیے ادا کرنا چاہیے؟ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے، اور جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات ہو رہی تھی مفتی صاحب کہ اب یہ بتائیے کہ جو یتیم ہے اس کی سرپرستی کی ذمہ داری بنیادی طور پر کس پہ عائد ہو؟ اصل میں یتیم کی 2 حیثیتیں ہیں۔ یتیم کے پاس اس کے والد کا چھوڑا ہوا کوئی مال دولت ہے یا نہیں ہے۔ اگر یتیم کا مال وغیرہ اس کے والد نے چھوڑا تھا، ٹھیک ہے، جس کا وہ وراثت میں حقدار ہے، تو پھر تو چاہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی غیر ہے، وہ اس بچے کی مکمل نگہداشت اور پرورش اس یتیم کے مال سے کرے، اچھا، لیکن اس میں سے اپنی ذات کے لیے یا بے جا اس کو استعمال نہ کرے، اور جو کھا جائے اس اور اگر وہ یتیم کی پرورش اس کے مال سے نہیں کرتا بلکہ خود اپنے مال سے کرتا ہے، یہ اس کے لیے زیادہ افضل اور ٹھیک ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یتیم کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی مال دولت گھر اس کے والد نے نہیں چھوڑا، اب ذمہ داری ہے اس کے قریبی رشتہ دار، جن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسبات اور ذوی الارحام۔ اسبا قریب ترین رشتہ دار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اس کا چچا ہے وہ کریں، تایا ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر دور کے رشتہ دار، جتنے ذوی الارحام ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر سوسائٹی کے جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں ان کی ذمہ داری، دینی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کی نگہداشت، اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی پرورش کا اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر بہرحال
ریاست کا کام ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کے رہنے کا، ان کی غذا کا، ان کی پرورش کا، ان کی تعلیم و تربیت کا، پورے ان کی زندگی سے متعلقہ امور کا ریاست ذمہ داری اٹھائے گی اور ان کی پرورش کی. اچھا اب یہ بتائیے، وہ جو بات درمیان میں نے انٹرپٹ آپ کو کیا تھا کہ ایک بچہ ہے، وہ مالدار بچہ ہے، ماں باپ چلے گئے، چچا تایا پھپھا پھپھی واٹس ایور کسی نے بھی پالا. اب اگر ان کی نگاہ اس کے مال کی طرف ہے، اور ہوتا ہے اب مال ہڑپ لیتے ہیں آج کل، یتیم کو جو ہے مال نہیں دیتے، یعنی الگ کر دیتے ہیں. بڑے کیسز اس وقت جو ہے کورٹ میں چل رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا یہ پروگرام بھی ہم نے ایک کال ہی کے نتیجے میں کیا ہے، جو ایک کال آئی تھی جس میں ان کی جائیداد کو جو ہے غصب کر لیا تھا ان کے بڑوں نے، اور کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے تو قرآن مجید سورہ نساء کی آیت ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جس نے ظلماً زیادتی کرتے ہوئے یتیموں کا مال ہڑپ لیا، قبضہ کر لیا، بینک بیلنس پہ، ان کی جائیداد پہ، ان کے گھر پہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پیٹ میں ہم جہنم کی آگ بھریں گے، اللہ، اور وہ اس کو دردناک بھڑکتی عذاب آگ میں ڈالا جا کر اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ تو بہت بڑی بد قسمتی اور بد نصیبی ہے. بھلا یتیم کا بھی کوئی مال لوٹتا ہے جی؟ اللہ اللہ اللہ، ہے کوئی عقل و دانش کی، کوئی انسانیت کے، اور ہو رہا ہے معاشرے میں، لیکن ہو رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں جو شخص ایسا کرتا ہے وہ درد دل سے، احساس سے، انسانیت سے محروم ہے، اور ایسے شخص کو بس یہ ایسا شخص قابل رحم نہیں ہوتا. جب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو دوزخ کی آگ اس کا پیٹ بھرے گی تو پھر ختم ہوگی نا بات، ختم. اس کے علاوہ کچھ رہا ہی نہیں. اچھا جی مفتی صاحب یہ بتائیے، اب اس میں ایک اور جو موضوع ہمارا ہے لے پالک بچوں کا، یہ ایک بڑا ٹچی موضوع اس اعتبار سے ہے کہ بہت سے لوگوں کے یہاں اولادیں نہیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت بے اولاد ہیں اور اولاد کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور اس گفتگو کو سنیے گا، یا جنہوں نے اڈاپٹ کر لی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ لے پالک بچوں کے بارے میں کیٹیگوریکل شریعت کہتی کیا ہے، کہ فرض کیجئے ایک بچہ یا بچی اڈاپٹ کی، شریعت کی نگاہ میں کیا ہے؟ دیکھیے بچہ لینا، لے کے پالنا یہ شریعت کی نگاہ میں جائز ہے، لے سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے کہنے سے وہ تمہارے بیٹے نہیں بن گئے. اچھا، ذالکم قولکم بافواہکم، قرآن کہتا ہے یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، جو تم نے کہا کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، وہ بیٹے نہیں ہیں. لے پالک ہیں، منہ بولے ہیں، آپ ان کو اڈاپٹڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن باپ کون ان کا؟ ادعوہم لآبائہم، ان کو بلانا ان کے باپ کے نام سے ہی ہے. اچھا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ہماری جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک خانہ اڈاپٹ بچوں کے لیے بھی رکھیں، تاکہ وہ وہاں اپنے سرپرست کے طور پر تو نام لکھ سکتے ہیں، اس کے باپ کے طور پر نام نہیں لکھ سکتے. ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے کہ جس کا بیٹا نہیں ہے وہ اس کو اپنا بیٹا کہے، اور یا جس کا وہ باپ نہیں وہ اس کو باپ کہے. اس پر حدیث پاک میں بڑی وعیدیں آئی ہیں. تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ لیا جائے، لے سکتے ہیں ضرورت کے وقت. جو بے اولاد ہیں کئی سال ترستے رہتے ہیں اولاد کے لیے، نہیں ہوتی، تو تقدیر کا لکھا سمجھ کے وہ راضی رہتے ہیں، اور پھر وہ کوئی بچہ لے لیتے ہیں. تو یہاں مشورہ یہ ہے لینے والوں کے لیے، ایک تو پردے کے احکام بھی ہوتے ہیں بڑے اس میں ضروری. مثلا کوئی ایسا بچہ لے لیا کہ جو بیوی کا کچھ نہیں لگتا، سگا رشتہ دار یعنی محرم رشتہ دار نہیں ہے، جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے لیے غیر محرم ہے، غیر محرم ہے، تو اب اس کے پردے کے مسائل ہوں گے. تو پھر یہی صورتحال بچی کے ساتھ بھی ایسی ہوگی. جی بالکل. اچھا اب کرنا کیا؟ اگر بتائیے، وضاحت کر دیجیے. میں یہی عرض کروں، اب اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ آپ کے جو قریبی ہیں، مثلا خاتون کا بھتیجا، بانجا، جو اس کے مستقل محرم ہے وہ لے لے، تو کوئی مسئلہ نہیں. بڑے بھی ہو جائیں گے تو بھی اس کے لیے وہ محرم ہی رہیں گے. سر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہاں پہ بہت سی ایسوسیشنز اور این جی اوز ہیں جو باقاعدہ یہ کام کر رہی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں، جیسے استغفر اللہ مجھے کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ جو ظاہر ہے میں کیا کہوں کہ شادیاں نہیں ہوتی جن کی، وہ کوڑے کرکٹ میں کہیں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے ان بچوں کی زندگیاں بچاتے ہیں. وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا عظیم کام ہے. لیکن جب وہ وہاں پہ اپنے ایسوسیشن میں لاتے ہیں، اپنے آرگنائزیشن میں لاتے ہیں، اپنے ادارے میں لاتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس باقاعدہ ریکویسٹ آتی ہیں کہ جی ہمیں بچی چاہیے، بچہ چاہیے. پھر ان کی تحقیقات کرنے کے بعد ان کو بچے دیے جاتے ہیں. تو یہ عمل کیسا ہے؟ یہ عمل درست ہے، بہت اچھا عمل ہے. بچوں کی جو ہم پہلے کر چکے، وہ یتیم ہے یا اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو اس کی پرورش ہو جائے گی نا، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جو کیا انہوں نے کیا. اب مسئلہ اس میں یہی ہے کہ جو قباحتیں آ رہی ہیں ان کا سد باب کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب کریں گے کیا؟ جیسے میں نے پہلے کیا کہ خاتون اپنا کوئی بھانجا، بھتیجا یا وہ رشتہ جو ہمیشہ اس کے لیے جس کے ساتھ نکاح حرام ہو وہ لے لے. وہ بڑا بھی ہو جائے تو اس کے لیے محرم ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خاتون خود اگر اس کے لیے ممکن نہ ہو، اس کی بہن، اس کی والدہ یا اس کی بھانجی اس کو اپنا دودھ پلا دے. ٹھیک ہے.
اس سے بھی وہ اس کا محرم بن جائے گا ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح مرد ہے اب بچی لی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ غیر محرم ہے, عورت کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ یہ کہ اگر عورت دودھ پلا بھی دے بچی کو تو وہ اس کی ماں بن گئی نا, ماں بن گئی, تو اس کا شوہر جو رضائی باپ بن گیا, رضائی باپ اب اس کے ساتھ پردے کے احکامات بدل گئے. اسی طرح اگر بچی اڈاپٹ کی ہے اور مرد جو ہے اس کے لیے وہ غیر محرم ہے, جب تک بالغ نہیں ہے چلیں کوئی بات نہیں, بلوغت کے بعد یا قریب البلوغ ہوئی تو پردے کے احکامات آ جائیں گے. اب کیا کر رہے ہیں, اس کے لیے چاہے کہ اس مرد کی کوئی بہن یا اس کی والدہ, کوئی اس کی وہ سگی رشتہ دار جس کو دودھ پلائے جس سے یہ اس کی بھی محرم بن سکے, تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے. یہ کچھ قباحتیں دور کرنے کی ضرورت. اچھا اگر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ آپ نے بتایا جن کے والدین معلوم ہی نہیں ہے, اب قرآن کیا کہتا ہے کہ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تم نہیں جانتے کہ ان کے باپ کون ہیں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں, وَمَوَالِيكُمْ, اور تمہارے دوست ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یعنی وہ پھر بھی باپ نہیں ہو سکتے. باپ نہیں ہو سکتے. اچھا ایک سیکنڈ میں اس پہ ذرا سا اور گفتگو کرتا ہوں, ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. رابعہ چودھری صاحبہ خوشاب سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ. میرا سوال یہ ہے کہ یتیم بچہ کس عمر تک یتیم شمار ہوگا؟ کیا کہہ رہی ہیں, ریپیٹ کیجیے گا ذرا. ایک یتیم بچہ کس عمر تک یتیم کہلائے گا؟ یتیم بچہ کس عمر کا یتیم کہلائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کس عمر تک؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عبدالغفور صاحب خوشاب سے, السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ جو کوئی کسی کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے, ناجائز قبضہ, تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا حساب کتاب ہوگا؟ جی بالکل, ابھی مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا اور اسی پہ بات ہماری ہو رہی تھی. اگین اس کو ریپیٹ کروا دیتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. تجمل صاحب السلام علیکم. تجمل کر رہا ہوں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ جس کا والد فوت ہے وہ تو یتیم کہلائے گا. ٹھیک ہے. اگر والد چھوڑ گیا ہے بچوں کو اور اس کی کفالت کوئی نہیں کر رہا, اگر ان بچوں کی کفالت کی جائے کیا ان کے لیے بھی کوئی اجر ثواب ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. والد اگر چھوڑ جائے, انتقال نہیں ہوا, تو کیا ان بچوں کی کفالت کرنے میں اجر و ثواب ہے؟ بالکل ثواب ہے. ہر وہ بچہ جس کا والی وارث کوئی نہیں ہے اس کو نگہداشت کی ضرورت ہے, اس کو غذا کی ضرورت ہے, اس کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے, تو اس کی خدمت کرنے میں بہت گہرا اجر اور ثواب ہے. اچھا یتیم بچہ جو ہے کس عمر تک یتیم کہلائے گا؟ جب تک بالغ نہیں ہوتا. ایک تو قانون میں نا 18 سال, شریعت میں یہ 18 سال نہیں ہے, یہ 12 سے 14 سال کے درمیان بچے بالغ ہو جاتے ہیں, وہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. ویسے اگر ایسی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو 14 سال کا بچہ بالغ ہی کنسیڈر ہوتا ہے. اچھا مختصراً ابھی بتائیے کہ لے پالک بچوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, اس میں ان کی ولدیت کی تبدیلی اور ذرا اس میں تھوڑا سا اور کلیئرٹی. اچھا اس میں ولدیت کی تبدیلی والی بات مفتی صاحب نے کر دی کہ وہ نہیں کی جا سکتی. اصل باپ کا ہی نام اس کے آئی ڈی کارڈ پہ, ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے ویسے, اس کے ڈاکومنٹس پہ نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پالیں گے, وہ ہمیں بابا کہے گا, پھر وہ احساس کمتری بڑا ہوگا اسے پتہ چلے گا یہ ہمارا. بہت ساری لوگ باتیں سوچتے ہیں, لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ کا جسم بھی اللہ کا ہے, اس بچے کا مالک بھی, اس کا خالق بھی اللہ ہے. بے شک اس خالق نے یہ چاہا ہے کہ اس بچے کا اصل نسب قائم رہے. الولد للفراش, اصل نسب قائم رہے. اس لیے آپ جب اپنا نام دیں گے تو اس بچے کا اصل جو نسب تھا وہ آپ نے کاٹ دیا ہے. اگر آپ کو اس کے باپ کا نام نہیں بھی پتا تو کم از کم آپ اپنا نہ دیں تاکہ اس کا نسب ڈائیورٹ نہ ہو جائے, کہیں اور نہ مل جائے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے, اس کے حبیب یہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کے اصل باپ کا نام لکھا جائے. اصل باپ کا علم نہیں تو پھر جیسے مفتی صاحب نے مشورہ دیا ہے, میں بھی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں, آپ ڈاکومنٹس میں ایک خانہ, ایک آپشن یہ رکھیں ولدیت, اور اگر یتیم ہے تو سرپرست. اڈاپٹڈ بچوں کے لیے سرپرست کون ہے؟ یتیم کو تو خیر اصل باپ کا علم ہوگا, اگر اس کے باپ کا بھی علم نہیں ہے تو پھر سرپرست. ایک مسئلہ میں اور مفتی صاحب کے مسائل کے ساتھ ایڈ کر دوں. یتیم بچہ جیسے کہ بڑا ہوتا ہے, یا اڈاپٹڈ بچہ, لے پالک بچہ اس کی بات کر رہے ہیں, وہ بڑا ہوتا ہے, جیسے اس کو اصل نام نہیں دے سکتے, پردے کے مسائل ہیں, یوں ہی آپ کے حقیقی بچوں کی طرح وہ آپ کی وراثت میں حصہ دار بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کرام, جاتے جاتے بس ایک بہت چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا جس کا تذکرہ روا روی میں آیا تو صحیح, لیکن ذرا رک کے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں.
ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے صاحب. ان کے یوں سمجھ لیجئے کہ بریک فاسٹ جو ہے وہ اپنا 5 اسٹار ہوٹلز میں ہوتا ہے, ان کا لنچ 5 اسٹار ہوٹلز میں ہوتا ہے, وہ ڈنر بھی کرتے ہیں تو صاحب کیا 5 اسٹار 7 اسٹار میں ڈنر کرتے ہیں. دیکھا یہ گیا ناظرین, جب ان کے گھر کے جو میڈز ہوتی ہیں, مطلب چاہے وہ خواتین بچیاں ہیں یا بچے ہیں, جب وہ اپنی گاڑی سے اترتے ہیں, 2.5 فٹ ظاہر 2.5 فٹ اونچی گاڑی ہوتی ہے نا, 2.5 فٹ اونچی گاڑی سے جب وہ اترتے ہیں تو جو میڈ جو ہے بچے کو کیری کی ہوئی ہوتی ہے, سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, یا اس کو کہہ دیا جاتا ہے تم گاڑی میں بیٹھی رہو, ہم کھانا کھا کے آتے ہیں, اس کو کھانا جو ہے وہ الگ سے پہنچا دیا جاتا ہے, واٹس ایور جو بھی ہے, یا وہ جو نوکر ہوتا ہے وہ بیچارہ وہی چاکری کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں صاحب, اللہ نے آپ کو دیا ہے نا تو راستہ بھی بہت آسان دے دیا ہے. جب آپ ان بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے بچوں کی طرح ایک باپ بن کے ان کو کھلائیں گے. انہوں نے تو زندگی میں کبھی 5 اسٹار ہوٹل دیکھا نہیں, اس کا کھانا کھایا نہیں, لیکن جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایک تو وہ عزت محسوس کریں گے, دوسرا جب آپ ان کو شفقت سے ایک باپ کی حیثیت سے کھلائیں گے ان کے دل سے دعا نکلے گی. اور تیسری بات, ضمانت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ جو شفقت سے باپ کی حیثیت سے یتیم بچوں پر محبت کرتا ہے, شفقت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی ضمانت دے دی ہے. اصل میں بات صرف اتنی ہے ناظرین, سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے. یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے سے کتنا بڑا ریوارڈ دینا ہے, بس اس ریوارڈ کی تلاش میں لگ جائیں, سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. رات کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے سحری میں. اگر زندگی رہی تو اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو.